إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے، پوری کائنات کی تدبیر وہی مالک ہی کرتا ہے۔ انسانی زندگی بہت مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی میں انسان نے منتقل ہونا ہے جو ان لمیٹڈ زندگی ہے۔ آج 25 سے 40 سال نوکری کرنے کے لیے بچپن سے ہم بچوں کو کس طرح تیار کرتے ہیں، بیٹا کچھ پڑھو گے تو نوکری کرو گے، لیکن 25 سال 40 سال کی نوکری کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو 25-40 سال کی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہاں اللہ ذوالجلال نے جن کو جنت میں بھجوا دیا ان کے لیے یہی تو سب سے بڑی نعمت ہوگی، نہ ان کو موت آئے گی نہ انہیں بڑھاپا آئے گا، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اللہ ان نعمتوں کو چھینیں گے نہیں۔ اس آخرت کی دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا
الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک اللہ ذوالجلال کی رحمت مجھے نہیں ڈھانپے گی میں بھی ایسے اعمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت نہیں جا سکے گا۔ اعمال تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن رحمت الہی جب تک شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک میری اور آپ کی بخشش ممکن نہیں۔ میں ایک بات اس کے ساتھ اور بھی ملانا چاہتا ہوں، اور اسی کو یہ آج کے خطبے میں اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتا ہوں۔ جس طرح آخرت میں کامیابی اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں، میرے معزز، میرے مکرم، میرے محتشم اور محترم بھائیوں اور بزرگوں، زندگی کے اندر بھی خوشی اور کامیابی اور یہ سرور یہ اللہ کی رحمت سے کسی انسان کو میسر نہیں آ سکتا۔ صلاحیتیں، یہ برین اور سکلز، اگر اللہ ذوالجلال کی رحمت نہ ہو تو یہ ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کی بربادی کا باعث تو بنتی ہیں، معاشرے میں امن پیدا نہیں کرتی۔ اس لیے میں اور آپ اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اس رحمان و رحیم سے رحمت طلب کریں۔ اللہ دنیا میں بھی اپنی رحمت کے سائے تلے ہمیں رکھنا، اور قیامت کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنت کے وارث بنا دے۔ رحمت کیا ہے؟ الرحمہ ارادۃ ایصال الخیر۔ مالک الملک جس اپنے بندے سے اس قدر محبت کریں کہ اسے ہر خیر اور بھلائی اس کے دامن میں جمع کرنا چاہیں تو اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمائیں تو اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ بھلائی دینا چاہتے ہیں، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اس کی بھلائی کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور مالک الملک جس سے محروم کرنا چاہے، پوری دنیا اگر جتن کرے خیر اس کو نہیں مل سکتی، کیونکہ سارے فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اس اللہ کے ہاتھ میں۔ رحمتوں کا مالک کون ہے؟ وہی تو ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی رحمت کے مظاہر رکھے ہیں جن پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، شاید کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ شوق اور ذوق اور یہ تڑپ اور تھرست پیدا ہو جائے کہ یہ رحمت تو مجھے بھی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے قرآن عطا کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان اور اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ کیا؟ پہلے قرآن کا تذکرہ آیا ہے اور انسان کی تخلیق کا بعد میں تذکرہ آیا ہے۔ کیوں؟ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ وہ انسان جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا انسانیت کا پہلو رہتا ہی نہیں ہے، اس کی اصل پہچان ہی قرآن ہے۔ علم القرآن خلق الانسان۔
انسان کو پیدا ہی اس لیے اللہ نے کیا ہے اس آخری امت میں، اس کے لیے دستور حیات، اس کے لیے قانونی کتاب، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اس کا نام ہے قرآن۔ یہ انسان کو انسانی زندگی کے وہ مثبت رویے سکھانے والی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ جب تک وہ جڑتا نہیں ہے وہ انسان نظر ہی نہیں آتا۔ شکل و صورت تو آج مختلف میٹیریل سے بھی بنائی جاتی ہیں، لیکن انسان تو اسے کہتے ہیں نا جس کے اندر انسانی آداب ہوں اور انسانی جذبات ہوں کہ میں نے کسی کا احترام بھی کرنا ہے، میں نے کسی پہ شفقت بھی کرنی ہے، کسی سے خیر خواہی بھی کرنی ہے، معاشرے کے اندر میری وجہ سے امن آنا چاہیے، میری وجہ سے خیر پھیلنی چاہیے، اور میری وجہ سے معاشرے کے امور درست ہونے چاہیے اور برکت کا باعث ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جلال نے اپنی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی پیش کیا، اگر انسانیت پیدا کر دی تھی، اگر ان کو صحیح راستہ دینے والا کوئی نہ ہوتا تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ قرآن نے اسی بات کو تو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جہنم انسانوں اور جنوں سے اللہ عز و جلال بھریں گے۔ کیسے جنوں اور انسانوں سے؟ دل ان کو دیے لیکن وہ دل سے صحیح بات سمجھتے نہیں۔ آنکھیں ان کو دی ہیں جن آنکھوں پہ وہ بسا اوقات ناز بھی کرتے ہیں کہ کتنی اچھی اور کتنی موٹی آنکھیں ہیں، لیکن انہیں حق نظر ہی نہیں آتا۔ کان بھی دیے ہیں لیکن حق بات کو سننے اور اس سے اثر لینے سے عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ورڈنگ یوز کی ہے وہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ صرف جانور اور حیوانوں کی طرح ایسے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں۔ جب دین کو انسان نہیں سمجھتا، جب حق بات کو تسلیم نہیں کرتا اور حق بات کو سننا گوارا نہیں کرتا، اس کی مثال تو قرآن نے خود دے دی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے اپنے رحمت کا ایک مظہر پیش کیا، رسالت اور نبوت کا تسلسل قائم کیا۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، 315 رسول تھے، باقی سب انبیاء تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں وہ ہستی جو نئی شریعت لے کے آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلی شریعت کو ہی آگے لے کے چلے۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ قوم کے لوگوں ایک بات تو بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی، اگر اللہ کی طرف سے میں کوئی واضح دلیل لے آؤں جو رسالت کی بات ہے اور میرے رب نے مجھے رحمت سے نوازا ہو تو پھر بھی تو اندھے ہو جاؤ گے۔ رسالت، نبوت
یہ اللہ ذو الجلال کی رحمت کا مظہر ہے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اس مخلوق کو صحیح راستے پہ چلانے کے لیے۔ اللہ نے جہاں وحی کا سلسلہ جاری کیا وہاں ایسی ہستیوں کو، ایسی چنیدہ ہستیوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ آپ کے لیے قدوہ ہے، یہ آپ کے لیے اسوہ ہے۔ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی کا ایک ایک پل جو ہے تمہاری بلندی کا باعث بنے گا، اور قیامت کو انہی ہستیوں کی صفوں میں میں تمہیں کھڑا کر دوں۔ یہ اللہ ذو الجلال کی رحمت کا تیسرا مظہر ہے۔ یہ سب روشن چہرے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، 55 سال سے جنگ صرف اس بات پہ ہوتی کہ اس کا گھوڑا آگے کیوں گیا ہے۔ یبطش القوی الضعیف، ہر زور آور کمزور کو کچل دیا کرتا۔ کس قدر انسانیت کی توہین ہوتی تھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ نہ بچوں کی پرواہ، نہ عورتوں کی پرواہ۔ وہی بچی جو بڑی بن کے ماں بنتی ہے، انسان کسی ماں کا ہی بیٹا ہوتا ہے، کس طرح اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، کس طرح عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ اور لوگ کہا کرتے تھے جاہلیت میں، ہی جرثومۃ خبیثہ، عورت ایک خبیث جرثومہ ہے، اس کو تو معاشرے میں رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور حالانکہ بیٹے تو کسی عورت کے تھے نا۔ اللہ ذو الجلال نے اپنے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا سرتاج بنا کے اس امت پر احسان کیا ہے، اس کو ہادی و مرشد اس امت کے لیے بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے ایک لقب دے دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کیسے پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا؟ وہ فاختہ کا بچہ صحابی نے پکڑ لیا، فاختہ اپنے پر بچھاتی ہے آ کے زمین پہ، اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرماتے من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے کو بھی دکھ پہنچے، جلدی سے اس کے بچے کو واپس کر دو، کسی پرندے کو بھی دکھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر پرندے کو دکھ نہیں دینا چاہیے تو انسانیت کا قتل ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ وہ دانش کی باتیں ہیں جو آج کاش مسلمان سمجھ لیں تو کبھی فساد کی راہ اختیار نہ کریں۔ محمد مصطفیٰ نے تو پرندوں کا بھی خیال رکھا۔ محمد مصطفیٰ تو فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں نے دیکھا ایک عورت کو جہنم صرف اس لیے دی گئی، بلی رکھی ہوئی تھی، نہ خود کھلاتی تھی، نہ پلاتی تھی، نہ چھوڑتی تھی کہ کچھ کھا لے، ادھر بلی مر گئی، اس وجہ سے فیصلہ ہو گیا یہ مالکن جو بلی کی ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ بلی کی بھوک، بلی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، وہ تھی تو بدکار عورت بنی اسرائیل کی، لیکن اس نے دیکھا کہ کتے کو پیاس لگی ہے اور اپنی زبان وہ اس سے مٹی کو چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی کو، کہ پیاس بجھ جائے۔ اس عورت نے موزے میں پانی لیا اور کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ نظام محمد مصطفیٰ لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنایا جس جیسی ہستی آج تک دنیا میں نہیں آئی، نہ قیامت تک آ ہی سکے۔
وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں سے بے مثال ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ ہستی بے مثال ہے۔ نہ دنیا میں ایسی ذات اللہ دوبارہ بھجوائیں گے اور نہ ہی اس کی صفات ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال کا رحمت کا چوتھا مظہر یہ ہے، دنیا کے ہر قانون کو دنیا نے دیکھ لیا کہ کتنا فائدہ دیتا ہے۔ سب سے بہترین قانون کی کتاب وہ اللہ نے قرآن بنا کے اتارا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے قرآن دے دیا۔ دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہیں لو قرآن میں کہاں لکھا ہے ٹیکنالوجی کی بات؟ ٹیکنالوجی تو بہت کچھ کر گئی ہے۔ میرے پیارے بھائی، قرآن پڑھا ہو تو ہمیں پتہ ہونا کہ کہاں لکھا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ لوہا ہم نے اتارا ہے، اس میں ہم نے پاور بھی رکھی ہے، پروفٹ بھی رکھا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں ہے کہ یا یہودیوں کے لیے اتری تھی؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن کچھ سمجھے، یہ اللہ نے میٹلز پہاڑوں میں اس لیے نہیں چھپائی کہ بس چھپ ہی رہیں، قیامت کو یہ پہاڑ میں ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اٹھو، اسلام والی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سپریمیسی دی ہے، وہ یہودیت کیا، عیسائیت کیا، ان کو تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تمہارا سامنا کر ہی نہیں سکتے کبھی۔ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، دیواروں کے پیچھے چھپ کے تم سے لڑائی کریں گے یا قلعوں میں بند ہو کے تمہارا سامنا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں سامنا کر سکتے؟ ان الباطل کان زہوقا، زہق کس کو کہتے ہیں؟ بیساکھیوں پہ جو انسان کھڑا ہوتا ہے وہ گبرو اور کڑیل جوان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ ایک الگ بات ہے، چونکہ یہ قرآن پڑھا نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں لو اب اس کی بات کہاں قرآن میں آئی؟ لاکھوں میل لمبی یہ گلیٹک سسٹم صرف ایک آیت کا طواف کرتا ہے، کل فی فلک یسبحون۔ اور جو قرآن نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، نہ آج تک اس کا کوئی کاٹ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا قیامت تک۔ آج تک جو بات قرآن نے کی ہے اسی کو ہی سائنس نے پروو کیا، اور سائنس میں تو ویسے ریولوشن رہتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، اور کچھ انتظار کر لیجئے کل کو کچھ اور بھی کہہ دے۔ لیکن ٹکسالی زبان استعمال ہوئی ہے تو قرآن کی، اس میں کوئی تغیر نہیں، اس کی سٹیٹمنٹ میں کوئی تنازل نہیں ہے کہ نہیں اب نہیں۔ قیامت تک کے لیے جو قانون، جو دستور اللہ نے دیا ہے، اس میں کوئی خلل اور سقم نہ کوئی ظاہر کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت کا مظہر ایک یہ بھی ہے، میرے بندوں میں نے رسول بھی بھجوا دیے، میں نے کتابیں بھی اتار دی، میرے بندوں میں نے تمہیں انسان بنایا اور انسان کو خوبصورت انسان بنانے کے لیے وحی کا اور انبیاء کا اور نبوت کا سلسلہ چلایا، اور اگر تمہیں سے پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میری رحمت کا ایک اور مظہر یہ ہے، تم سو جاتے ہو کبھی میری آواز بھی سن لیا کرو جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یہ میرے مالک کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے جو دنیا کے اس شور سے فائدہ اٹھا کے گناہ کر بیٹھے؟ آ جائے، گناہوں کی معافی مانگ لے، میں لوگوں کی آنکھ کھولنے سے پہلے معاف کر دوں گا۔ طریقے سے دھوکہ کھا گیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل
لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ۔ اللہ دن کو بھی فرماتے ہیں اور کوئی ہے میرا بندہ، اور لوگ اپنے اپنے آفیسز میں لگے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، چپکے سے آ کے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے، لوگوں کے آفیسز سے اور گھروں کو واپس پلٹنے سے پہلے میں تجھے اپنی جنت کرا دکھا چکا ہوں گا۔ اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ کی قسم وَأَيْمُ اللَّهِ، جس کو اللہ کی رحمت کی شناخت ہو جائے وہ اللہ کی رحمت سے زندگی کی آخری سانس تک مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور سچ مثال دی جس نے مثال دی، اللہ کی رحمت ہے کتنی۔ ایک چڑیا کی چونچ میں اگر مٹی ہو اور سمندر پہ اڑنا شروع کر دے، کتنا کوڑے گی؟ سمندر تو ختم نہیں ہوگا، اسے پیاس بھی لگے گی اور منہ میں مٹی ہے، یا تو مر کے گرے گی پھر بھی پانی میں، اور اگر پانی پینے کے لیے چونچ کھولے گی تو مٹی کدھر جائے گی؟ پانی میں۔ انسان جتنے بھی گناہ کر لے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہاں میری اور آپ کی عقل سفر ہی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي۔ آدم کے بیٹے، اگر زمین ساری کی ساری گناہوں سے بھر کے لے آؤ، سچی توبہ کر کے آ جاؤ، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، میں سارے معاف کر دوں۔ یا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ آدم کے بیٹے، زمین اور آسمان تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، زمین اور آسمان کا جو خلا تمہیں نظر آتا ہے نا، سارا بھی گناہوں کا بھر جائے، میرے بندے تم سچی توبہ کر لو، میں اس سے زیادہ رحمت لے کے آؤں گا، صرف تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا، گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لیتا ہے، عمل صالح کی پلاننگ کرتا ہے اور آگے سے نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ کے وعدے ہیں جتنے بھی گناہ کیے وہ سب نیکیاں اللہ بنا دیتے ہیں، اور آگے سے وہ ایسے راستے پہ چل نکلتا ہے، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے صف میں کھڑا کیا جائے۔ اللہ عز و جلال کی رحمت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے، میں اور آپ نیکی کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملے، اللہ راضی ہو جائے، نیکی ہم ایک کرتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں، نیکی ایک ہوتی ہے، بدلہ 10 نیکیوں کی صورت میں ملتا ہے۔ کام ایک کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ 70 گنے دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ کام ایک کرتے ہیں الی 700 ضعف، اللہ اس کے اجر کو 700 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، الی اضعاف کثیرہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، بندے نے کام ایک کیا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں تم لکھو ہی نہیں، تم لکھ ہی نہیں سکتے کہ میں اس کو انعام کتنا دینا چاہتا ہوں، قیامت ہوگی میں اس کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق انعام دوں۔ تمہارے پاس لکھنے کا جو سسٹم میں نے رکھا ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، انلمیٹڈ اجر۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں؟
آج دنیا میں کتنے ایسے کاروبار ہیں جس کی کیفیت یہ آپ کے سامنے آئے ہو کہ وہاں پروفٹس انلمیٹڈ ہوں، کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی جو رحمت ہے وہ دنیا کے کیلکولیشن کا نظام اکٹھا ہو جائے اس کو کیلکولیٹ کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ایک یہ بھی ہے، آج دنیا میں کوئی کسی کے قریب جائے نا تو سب سے پہلے جو کہتے نا میری سکس سینس یہ کہہ رہی ہے یہ کسی مقصد کے لیے آیا ہوگا، وہ الگ سے کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مل رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں اور پتہ نہیں آج کیوں اس کو آنا ہوا۔ میرے رب کی رحمت بھی دیکھیے، اللہ ذوالجلال حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے قریب ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اذا تقرب العبد منی شبرا تقربت منہ ذراعا، میرا بندہ اگر ایک بلشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ کوئی آ کے تو دیکھے، میرے اور آپ کے اللہ کے قریب جانے کی دیر ہے، اور کہنے والے نے سچ کہا، دنیا کی ہر مصیبت کا علاج اتنا ہی آپ سے دور ہے جتنی آپ کی پیشانی مصلے سے دور ہے۔ ایک مرتبہ زمین پہ اپنا سر رکھ دو، فاخبر باسرارک فانه یخبی اسرارک ویحقق امنیاتک، لوگوں کو اپنے راز و نیاز کی باتیں بتاتے ہو، کبھی فیس بک پہ، کبھی ٹویٹر پہ، کبھی ای میل کے ذریعے، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے، کبھی میسنگ ہوتی ہے، ایک مرتبہ سر زمین پر رکھ کے اس کو اپنے راز بتاؤ نا، وہ تمہارا راز بھی رکھے گا، تمہاری اچھی خواہشوں کو پورا بھی کرے گا، جو اچھی نہیں ان کو صحیح بنا کے پورا کر دے گا، لیکن اس راز والے کو راز بتاؤ۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے، تحاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں آپس میں بحث ہو گئی، اچھا افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4850، جہنم کہنے لگی میں افضل ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہتی جتنے جابر ہوں گے لوگ تکبر کرنے والے میرے پاس آئیں گے میں ہی افضل ہوئی۔ جنت کہنے لگی لا يدخلنی الضعفاء وسقطهم، میرے پاس تو کمزور لوگ ہی آئیں گے، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، جن کو لوگ گرے پڑے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے دونوں کی بات سن کے فرمایا، جنت سے مخاطب ہو کے فرمایا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء، اے جنت تم میری رحمت ہو جس کے ساتھ میں رحمت کا معاملہ کرنا چاہوں گا تیرے پاس بھیجوں گا۔ جہنم سے کہا انت عذابی اعذب بکی من اشاء، تم تو میرا عذاب ہو، جس کو میں نے عذاب دینا ہے وہ تیرے حوالے کروں گا۔ خوش قسمت ہیں پھر وہ لوگ جن کو اللہ جنت کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنہ لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، ہم جنت کے شوق میں سب کچھ کرتے ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے جنت خود شوق کرتی ہے میرے پاس علی کب آئے گا، سلمان کب آئے گا، عمار کب آئے گا۔ سبب کیا ہے؟ اس سبب کو جانیے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو راز کیا ہے؟ یہ 8 سے 10 سال کا بچہ، اس سے سرور کائنات فرماتے ہیں اپنے ابا سے پوچھو میں اسلام قبول کر لوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو 8 سے 10 سالہ بچے تھے اس وقت، آج 80 سال کا بھی شخص یہ کہتا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟
ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ کے پیغمبر جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا۔ اب اس کی طرف سے جو دین آیا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، دین ہے، یہ میری زندگی کا دستور ہے۔ کون تھے سلمان، کون تھے عمار؟ سبب کیا ہے کہ جنت شوق کرتی ہے؟ ظلم و ستم سہتے ہوئے عمار، خون بہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، دنیا کے دکھ اور مصیبتوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، تمہارا اور میرا وعدہ ہے جنت میں ملاقات ہوگی۔ کون ہے سلمان؟ عیسائیت کو بھی پرکھا، مجوسیت کو بھی پرکھا، یہودیوں کو بھی دیکھا، کس طرح یہ سفر کرتے کرتے آ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا تو اسلام سے ہوا۔ یہ سلمان تھے جو تحقیق کے میدان میں آگے آئے کہ میں نے وہ دین لینا ہے جو اللہ ذوالجلال کے ہاں مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنانے کے قابل بنا دے۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے مظاہر چند آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ سب سے بڑا جو مظہر ہے، جو فیصلہ اس رحمان نے کر دیا ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی، میرے بندوں میرا غصہ تو بہت ہے لیکن میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی۔ وہ دیہاتی اچھا تھا، جب اس نے ساری باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا، کہتے یار ایک بات تو بتاؤ، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ جو رحمان رحیم ہے اس کے پاس؟ کہتے بالکل۔ کہتے حساب کس نے لینا ہے؟ کہتے اس رحمان رحیم نے۔ کہتے پھر خیر ہے، اگر رحمان رحیم کے پاس جانا ہے، ابھی زندگی کے کچھ ایام باقی ہیں، اس کو راضی کر لیں گے، پریشانی کیا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ یہاں دو نکتے یاد رکھیے گا میرے بھائی۔ مومن کی زندگی ہوتی ہے رحمت، امید اور خوف کے درمیان۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور جنت کی امید پہ کام کرتا بھی ہے۔ اکیلا خوف انسان کو گھائل کر دیتا ہے، اکیلی امید انسان کو بدعمل بنا دیتی ہے۔ اس لیے خوف اور امید کے درمیان زندگی گزاریے، ایک بات۔ دوسری بات، جب موت کے انسان قریب ہوتا ہے تو وہاں امید کو غالب رکھیے گا، امید کو غالب رکھیے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ گمان اچھا کر لیتا ہے اللہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھا گمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سے خوش قسمت ہیں جو اس رحمت کے مستحق بنتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ خوش قسمت، یہ ساری رحمتوں کا جو تذکرہ آپ نے سنا ہے اس کے لیے حصول کو ممکن بنانے کا ایک چھوٹا سا پیکج میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لیں۔ چین نہیں آنا چاہیے جب تک قرآن نہ پڑھیں۔ سمجھ لیں وہ دن ضائع ہو گیا زندگی کا جس دن میں قرآن نہیں پڑھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آپ کی جسمانی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے،
لما فی الصدور، قلبی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے، معاشرتی بیماریوں کی شفا بھی قرآن ہے۔ جب اللہ نے اسے شفا کا مرکز ہی بنا دیا ہے، دنیا جہان کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن یقین شرط ہے، یقین شرط ہے۔ کڑیوں میں باندھا ہوا انسان، جکڑا ہوا وہ انسان، دیوانہ انسان لایا گیا، صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اس طرح ٹھیک ہو گیا جیسے گرہ بندی تھی کھل گئی ہے، یقین شرط ہے۔ بچھو کو ڈسا، بچھو کا ڈسا ہوا انسان لایا گیا، صحابی وہ، میں عامل باووں کی بات نہیں کر رہا، قرآن سے محبت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بکرا بھی کالا ہونا چاہیے، رات کے 2:11 ہونے چاہیے، 12 نہیں ہونے چاہیے، اور آپ کسی قبر کو کھود کے نعوذ باللہ اس میں قدم رکھے ہوں اور سر پہ آپ نے کالا کپڑا رکھا ہو، ایسی ضلالت سے اللہ اس امت کو محفوظ فرماتے ہیں۔ سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی پامس کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتا ہے، اس کی بات مانے یا نہ مانے، صرف دکھانے سے ہی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کو مان لے جو وہ کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس قرآن کا انکار کر دیا جو محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا۔ یہ شفا ہے قرآن، یہ صرف شفا نہیں ہے، تمہیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔ دوسرا کام جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا پیکج ہے، اللہ کا ذکر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیے۔ اللہ کی قسم آپ کو وہ لذت زندگی میں آئے گی جو دنیا میں کبھی کسی کھانے سے وہ لذت آپ کو نصیب ہی نہیں ہو۔ چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے، دنیا کی ہر مشکل میں پھنس جانے والا لا الہ الا اللہ، پڑھ کے تو دیکھیے مشکل دور کیسے ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، جو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، جب تک وہ ذکر کرتا رہے، کھربوں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول زمین پہ ہوتا ہے، جو اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو معاف بھی کر دے، اس پہ رحمت بھی فرما دے، اور اس کی توبہ بھی قبول فرما دے۔ اور منٹ صرف 5 لگتے ہیں ذکر کرنے میں، 5 منٹ۔ یہ 5 منٹ تسلی سے بیٹھ کے ذکر کر کے جایا کریں۔ مولا کریم آپ سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، عصر سے پہلے 4 رکعتیں جو پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ چوتھا کام، رات اور دن اللہ عز جلال کا ایک نظام ہے۔ کبھی آپ اوور ڈیوٹی بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا، کبھی ڈبل شفٹ بھی تو لے لیتے نا، چلو میں حالات نہیں ٹھیک تو میں صبح بھی ڈیوٹی کر لیتا ہوں، شام کو بھی کر لیتا ہوں۔ سرور کائنات کا فرمان ہے، جو رات تہجد کے وقت اٹھتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ نہیں آپ کے پاس وقت 8 رکعتوں کا، شریعت کی آسانیاں تو ہے نا، وہ لے لو، عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاؤ۔ کان یقوم فی آخر اللیل وفی وسطہ وفی اول اللیل، رات کے شروع میں پڑھ لو، درمیان میں پڑھ لو، آخر میں پڑھ لو۔ نہیں رات کو پڑھ سکے
عادت بنا لو، نیت کر لو، سو جاؤ، نیت پہ ہی اللہ تہجد لکھ دیں گے۔ نیت بھی کی ہے، اٹھ نہیں سکے، صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے دن کے اجالے میں 12 رکعتیں پڑھ لو، کنسیڈر تہجد ہی ہوگی۔ یہ ساری رحمت کے انداز ہیں۔ اللہ اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے اپنے پیاروں کو، لیکن پیاروں کو بھی تو قریب ہونے کی تڑپ تو ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے ایک بات اور بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کاروبار کرنے والے ہیں مسلمان تاجر، اللہ ان کی عزتوں میں برکت فرما۔ مولا کریم قیامت کے دن کو انبیاء کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے سچے تاجر اور امانت دار، ان کو وہ حیثیت نصیب فرما کہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن کاروبار کرتے وقت ایک بہترین اصول نہ چھوڑیے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى۔ خریدتے وقت، بیچتے وقت، تقاضا کرتے وقت، فیصلہ دیتے وقت نرمی کو نہ چھوڑیے۔ یہ قسمت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں مافیا اٹھا اور اس نے اتنا ریٹ بڑھا دیا۔ یہ کیلکولیشنز آپ کی ہیں۔ شریعت کہتی ہے ان اللہ هو المسعر، ریٹ اللہ مقرر کرواتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، اس اللہ نے سب کچھ دینا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، ان اسباب کو ثمر آور بابرکت بنانے والی ذات وہ ہے۔ جب تک میرا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، لائنیں درست نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بس میں نکلا اتفاق سے بندہ مل گیا۔ اتفاق سے کیسے؟ اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا۔ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے فیصلے کے تابع ہے، اس کی مشیت کے تابع ہے، اور اس کے ارادے کے تابع ہے۔ دنیا کا پتہ حرکت نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اپنے عقائد کو درست کیجئے، منہج سیدھا کیجئے۔ منہج یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوشش کرو، اعملوا، عمل کرو، آؤ پریکٹیکل زندگی میں، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہوگا وہی جو اللہ نے کرنا ہے۔ اس میں برکت اس نے ڈالنی ہے۔ فوج تو لے کے آئے تھے اللہ کے رسول میدان بدر میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس وطن کی فوج کی بھی، لیکن دعا کر رہے تھے اللہ اگر یہ بھی چلے گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ سیدنا ابوبکر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، آپ کی بھی اللہ نے دعا نہیں سننی تو پھر کس کی سننی ہے؟ آپ بس کریں۔ کہا نہیں، یہی تو بات ہے اصل، میں اس سے جتنا بھی مانگوں گا اتنا ہی تھوڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاروبار میں نرمی کرنے والے کو اللہ رحمت دے دیتے۔ اولاد سے محبت کیجئے۔ اولاد کی محبت 3 طرح کی ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اسے دیندار بنائیے، تمہارے قبر میں جانے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا سکے اور یہ دعا قیامت کے دن پہاڑ بن کے تمہارے نام اعمال میں آ جائے۔ یہ اولاد سے محبت۔ اولاد کو جہالت سے بچائیے، علم سکھائیے، ایسا علم جو تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری زندگی میں بھی گھر میں روشنی، خاندان میں روشنی، معاشرے میں روشنی اور ملک و ملت میں روشنی کا سبب اس کا علم بنے، فساد کا سبب نہ بنے۔ یہ آپ کی بچے کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ محبت کا یہ ہے، آج اگر بچہ ہاسپٹلائز ہو جائے تو کتنے تل ملاتے ہو؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اگر قیامت کو وہ جہنم میں چلے گئے تو بنے گا کیا؟ آج تو اس کی بیماری برداشت نہیں ہوتی، آج تو اس کا ناکام ہونا برداشت نہیں ہوتا، آج اس کا کاروبار میں فلاپ ہونا برداشت نہیں ہوتا۔ اگر قیامت کے دن جہنم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ اس کی فکر کیجیے، اس کے اندر دین بھریے، اس کے اندر دین کی محبت لائیے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، آج میں اگر غور کروں گا تو میری اولادوں میں دین رہے گا، وگرنہ اگلی پشت تک یہ دین ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جن سے اللہ نے کام لینا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام نہ کرے تو دین مٹ جائے گا، دین پھر بھی باقی رہے گا۔ یستبدل قوما غیرکم،
تم نہیں کرو گے تو اللہ ایسی قومیں لے کے آئیں گے جو دین سے محبت کرنے والی ہیں۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے اور اسے قوم و ملت کا سرمایہ بنائے اور اپنا مقرب بنا کے دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ لائق صد کریم بھائیو، اللہ کی رحمت کے مظاہر بھی آپ نے سنے، رحمت حاصل کرنے کا پیکج بھی آپ نے معمولی سا سنا۔ رحمت سے محروم کون ہوتا ہے؟ انسان بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن رحمت نہیں حاصل کر سکے گا۔ پہلا شخص وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا جو شقی القلب ہے، پتھر دل ہے۔ ایسا انسان نہ ظلم سے باز آتا ہے، نہ قتل کرنے سے باز آتا ہے۔ اس ظالم کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کسی سے کرو۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، اسلام سلم سے، اور سلم جو ہے سلامتی کا نام ہے۔ مومن امن سے ہے، سچا مومن ہوتا ہی وہ ہے جو امن کو پسند کرتا ہے۔ ظلم نہ کرو۔ ما من ظالم الا سیبلی بعظم۔ تم آج کسی سے ظلم کر رہے ہو، اللہ تجھ سے بڑا ظالم جو ہے وہ مقرر کر دے گا۔ اس لیے ظلم کرنے والا پتھر دل انسان اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی۔ بدبخت انسان سے اللہ رحمت کھینچ لیتے ہیں، اس سے رحمت چھین لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی کہی، فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ۔ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ آپ جب کسی پہ رحم کر رہے ہوتے ہیں مت سوچئے کہ میں اس پہ رحم کر رہا ہوں، آپ اصل میں اپنے اوپر رحم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں۔ نظر نہیں آپ کو آ رہا کہ آپ اپنے ساتھ کتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ ساتھ یہ یاد رکھیے گا جو دنیا پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تیسرا کام، والدین زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، دونوں ہیں یا ایک ہیں، اللہ جن کے زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ مولا کریم جن کے جا چکے ان کو کروڑہا رحمتوں سے نواز دے۔ ان والدین کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں مقام بنانے والا یہ شخص ہے، جو ان کی خدمت نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول نے آمین کہی تھی نا ممبر پہ چڑھتے ہوئے، تو کیا آمین تھی؟ جبریل نے کہا تھا اللہ جس کے پاس دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک پھر بھی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لی، وہ جب مر جائے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ دعا جبریل کر رہے اور آمین محمد کریم کر رہے ہیں۔ والدین کی خدمت کیجیے، بڑوں کا احترام کرنا سیکھیے۔ چوتھا انسان جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، بدبخت ہے، رمضان جس کی زندگی میں آیا اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اور تیسرا جو اس حدیث میں آیا ہے، پانچواں بدبخت، جس کے سامنے سرور کائنات کا نام آئے اور پھر وہ درود نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بنے۔ عادت بناؤ، جمعہ کا دن ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور کثرت سے درود اللہ کے رسول پر بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا تھا جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے گا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی سفارش کائنات کے سرتاج کر دے اس جیسا خوش نصیب اور بختور کون ہو سکتا ہے؟
اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ عز جلال ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہم سب کو اپنی رحمت کا حقدار بنائے، اور قیامت کے دن بھی اپنی رحمت سے جنت کا وارث بنائے۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں ان کو صحت یاب کر دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کو تو خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے، جو بے روزگار ہیں تو ان کو تونگر بنا دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا دے، اور بے اولادوں کی جھولیوں کو تو بارونق بنا دے۔ الہ العالمین جس طرح یہ تیرے گھر میں تیرے پیارے بندے جمع ہیں تو ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین اس وطن عزیز کے اندر حکمرانی ہو تو محبت اور پیار اور احترام کی ہو، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کی لڑائی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم یہ تیری بندگی میں اپنی زندگیاں گزارے اور ملک کو سنوارنے والے ہوں، اس کو اجاڑنے والے نہ ہوں۔ الہ العالمین ہمیں رحمت کا وہ پہلو سکھا جو تیرے قریب بھی کر دے اور دنیا کے لیے بھی باعث رحمت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔